السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم دین یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ فہم دین یوٹیوب چینل پر ہمارا موضوع چل رہا ہے مسائل غسل۔ مسائل غسل میں کل کی ویڈیو میں ہم نے غسل کے مستحبات اور مکروہات سیکھے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم وہ تمام صورتیں سیکھیں گے جن سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ جن صورتوں میں غسل فرض نہیں، اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نہ جدا ہو تو اگرچہ خاص حصے سے باہر نکل آئے غسل فرض نہ ہوگا۔ مثلا کسی شخص نے کوئی بوجھ اٹھایا یا اونچی جگہ سے گر پڑا یا کسی نے اس کو مارا اور اس صدمے سے اس کی منی بغیر شہوت کے نکل گئی۔ منی اس نطفے کو کہا جاتا ہے جو میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو خارج ہوتا ہے، اور شہوت یعنی کہ جس کو ہم دوسرے آسان الفاظ میں لذت کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی اس کی منی خارج ہوئی ایسے اعتبار سے کہ اس کو لذت بھی محسوس نہ ہوئی اور اپنی جگہ سے وہ لذت کے بغیر خارج ہوئی، بے شک عضو خاص سے بھی باہر آ گئی، تب بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ یعنی کہ صرف منی نکل جانے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ غسل واجب ہوتا ہے منی کا خارج ہونا، اپنی جگہ سے جب منی نکلے، ٹھیک ہے، تو شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ اور لذت کے ساتھ خارج ہو تب غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر خاص حصہ سے باہر نہ نکلی تو غسل فرض نہ ہوگا، خواہ یہ نہ نکلنا خود بخود ہو یا خاص حصے کے سوراخ کو بند کر دینے کے سبب ہو، خواہ ہاتھ سے بند کر دیا گیا ہو یا روئی وغیرہ یا کسی اور چیز سے۔ منی خارج تو شہوت کے ساتھ ہی ہوئی، لیکن عضو خاص کا جو سوراخ ہے وہ کسی وجہ سے بھی بند کر دیا گیا اور وہ وہاں سے باہر نہ نکل سکی، یعنی کہ جسم سے بھی باہر نہ نکلی، تو اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہاں پہ سمجھیے گا، ایک ہے منی کا اپنی جگہ سے نکلنا، جسم کے وہ حصہ جہاں سے منی خارج ہوتی ہے، اور دوسرا ہے اس کا جسم سے باہر نکلنا، یعنی کہ جسم کے اندر ہی اس خاص حصے سے نکل کر پھر شہوت کے ساتھ وہاں سے نکلے اور جسم کے سے بھی باہر نکل آئے عضو خاص کے سوراخ کے ذریعے، تب غسل فرض ہوگا۔ نمبر 3، اگر کسی شخص نے خاص حصے سے بعد پیشاب کے بغیر شہوت کے منی نکلی تو اس پر غسل فرض نہیں۔ پیشاب کیا اس کے بعد اگر بغیر شہوت کے منی خارج ہوگی، غسل فرض نہیں۔ اگر کوئی مرد کسی جانور یا مردہ کے خاص حصہ یا مشترک حصہ میں اپنا خاص حصہ داخل کرے یا اس کا خاص حصہ اپنے مشترک حصے میں داخل کرے تو غسل فرض نہ ہوگا، بشرطے کہ منی نہ نکلے، یعنی کہ اگر منی خارج ہو کے نکل آئی پھر غسل فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کسی جانور یا مردہ کا خاص حصہ، کوئی لکڑی، انگلی یا کوئی بھی اور چیز اپنے خاص حصہ یا مشترک حصہ میں داخل کرے تب بھی غسل فرض نہ ہوگا، بشرطے کہ منی نہ نکلے۔ یہاں پر بھی وہی ہے کہ اگر منی خارج ہوگی تو اس عورت پر بھی غسل فرض ہو جائے گا، اور خاص حصہ کو مشترک حصہ میں داخل کرنے میں بھی یہ شرط ہے کہ غلبہ شہوت نہ ہو۔ جو کسی جانور کا یا کسی مردہ کا کوئی خاص حصہ جو ہے عضو خاص، اس کو عورت نے اپنے مشترک حصے، ایسا حصہ جو مرد اور عورت کا مشترک ہوتا ہے، اس میں داخل کیا، تو اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اس کو شہوت یعنی کہ لذت محسوس نہ ہوئی ہو۔ اگر لذت محسوس ہوگی تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا، ورنہ اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ مسئلہ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ جس جانور سے وطی آدمی کرے، یعنی کہ اس کے ساتھ یہ نازیبا حرکت کرے، جس جانور کے ساتھ، اس جانور کے متعلق حکم یہ ہے کہ اس کو ذبح کر کے جلا ڈالا جائے، اور مستحب یہ ہے کہ اس کا گوشت کھایا نہ جائے، یعنی کہ مستحب یہ ہے کہ اگر آپ جلاتے نہیں بھی اس کو ذبح کرنے کے بعد تو اس کا گوشت نہ کھایا جائے، یہ مستحب ہے۔ پہلا تو حکم یہ ہے کہ اس کو ذبح کریں اور اس کو جلا دیں، ٹھیک ہے، اور اگر جلاتے نہیں بھی تو اس کا گوشت نہ کھایا جائے، پھینک دیا جائے۔ منشا یہ ہے کہ یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے اور قابل مواخذہ اور لائق تعزیر ہے، یعنی کہ اس پہ تو بہت سخت سزا ہے کہ کوئی آدمی جانور کے ساتھ اتنی نازیبا حرکت کرے۔ نمبر 5، اگر کوئی بے شہوت لڑکا کسی عورت کے ساتھ جماع کرے تو کسی پر بھی غسل فرض نہ ہوگا، یعنی کہ ایک چھوٹا نابالغ لڑکا کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، جماع کرتا ہے، تو کسی پر بھی غسل واجب نہیں ہے، اگرچہ عورت مکلف ہو۔ اگر عورت کے منی نکلے تو عورت پر غسل واجب ہو جائے گا، یعنی کہ بچہ تو نابالغ تھا، عورت بالغ، اور عورت اگر تو منی خارج نہیں ہوئی تو کسی پہ بھی غسل نہیں ہے، نہ بچے پہ نہ عورت پہ۔ لیکن اگر عورت کی، کیونکہ یہ بالغ ہے، منی خارج ہوگی تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا، بچے پر نہیں۔
اگر کوئی مرد اپنا خاص حصہ اپنے ہی مشترک حصے میں داخل کرے تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا، بشرط یہاں پر بھی شرط وہی ہے کہ اگر منی خارج نہ ہو، اگر منی خارج ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اگر کوئی مرد کسی کم سن عورت کے ساتھ جماع کرے تو غسل فرض نہ ہوگا۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی چھوٹا نابالغ بچہ کسی عورت کے ساتھ، اب یہاں پر ہے کہ کوئی بالغ مرد کسی چھوٹی عورت یعنی کہ کسی لڑکی کے ساتھ جماع کرے تو غسل فرض نہ ہوگا بشرطِ منی نہ گرے۔ یہاں پر بھی شرط وہی ہے کہ منی نہ گرے، اور وہ عورت اس قدر کم سن ہو کہ اس کے ساتھ جماع کرنے میں خاص حصہ اور مشترک حصہ کے مل جانے کا خوف ہو۔ نمبر 8، اگر کوئی مرد اپنے خاص حصہ پر کپڑا لپیٹ کر جماع کرے اور کپڑا اس قدر موٹا ہو کہ جسم کی حرارت اس کی وجہ سے نہ محسوس ہو تو غسل فرض نہ ہوگا بشرطے کہ منی نہ نکلے، یعنی کہ اگر منی خارج ہو گئی پھر اس پر اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا، ورنہ اس صورت میں غسل فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کنواری عورت کے ساتھ صحبت کی جائے اور اس کی بکارت زائل نہ ہو تو غسل فرض نہ ہوگا۔ بکارت آپ اس کو آسان الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا خون وغیرہ نہ نکلے، یعنی کہ صرف اس کے ساتھ صحبت ایسے انداز میں کی گئی کہ اس کی وہ بکارت زائل نہ ہوئی تو غسل فرض نہ ہوگا، یعنی کم سن عورت پر غسل واجب نہ ہوگا، لیکن بالغ پر غسل فرض ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ مرد کے خاص حصے کا سر عورت کی شرمگاہ میں چھپ جائے، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے۔ یہاں پہ اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا کہ اگر تو کسی بڑے مرد نے کسی چھوٹی عورت کے ساتھ صحبت اس انداز میں کی کہ اس کی بکارت زائل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو غسل فرض نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ عورت پر ہے، یعنی کہ کم سن عورت پر غسل واجب نہ ہوگا، لیکن جو بالغ مرد ہے اس پر غسل واجب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی شرمگاہ کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ عورت کی شرمگاہ میں چھپ جائے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ منی خارج ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی مرد اپنے خاص حصہ کا جز مقدار سر خفشہ سے کم داخل کرے تو تب بھی غسل فرض نہ ہوگا، یعنی کہ جو عضو خاص ہے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اگر اس سے کم مقدار میں وہ داخل کرتا ہے تو اس صورت میں غسل فرض نہ ہوگا۔ مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ مزی اور مدی کیا چیز ہے؟ اس میں سمجھیے کہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک منی ہے جو آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہوئے خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی خواب وغیرہ رات کو دیکھا تو خارج ہوئی، اس کو منی کہتے ہیں۔ اور مزی کہتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرتے ہوئے جو چند قطرے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ودی کہتے ہیں جو پیشاب کرنے آپ گئے اور پیشاب کے بعد کچھ گاڑھا مادہ سا خارج ہوتا ہے کبھی کبھار، اس کو ودی کہتے ہیں۔ نمبر 12، اگر کسی عورت کے خاص حصے میں مرد کی منی بغیر مرد کے، یعنی کہ اس میں مرد شامل نہیں بلکہ انجیکشن وغیرہ کے ذریعے خاص حصے میں داخل کی جائے تو اس پر بھی یعنی عورت پر غسل فرض نہ ہوگا، جبکہ کہ عورت کی شہوت منی پہنچاتے ہوئے نہ ہو، یعنی کہ آج کل جیسے بچوں کے حصول کے لیے انجیکشن کے ذریعے بھی یہ معاملہ کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں اگرچہ مرد کی منی جو ہے وہ عورت کے رحم میں پہنچا دی گئی، لیکن اگر عورت کو کوئی شہوت وغیرہ اس سے حاصل نہیں ہوئی، لذت حاصل نہیں ہوئی، تو اس صورت میں عورت پر غسل نہیں ہے، لیکن اگر اس کو لذت یا شہوت محسوس ہوئی تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ نمبر 13، اگر کسی عورت کا بچہ پیدا ہوا اور خون بالکل نہ نکلے تو اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوا لیکن ایک قطرہ بھی خون نہیں نکلا، اس پر کوئی کسی قسم کا غسل نہیں ہے۔ استحاضہ پر غسل فرض نہیں ہے۔ استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ ایک بیماری کی وجہ سے عورت کو مستقل خون آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، حیض اور نفاس کے خون کے علاوہ یہ خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو مستقل آتا رہتا ہے، اس خون کے آنے کی وجہ سے بھی غسل فرض نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو منی جاری رہنے کا مرض ہو تو اس پر بھی غسل فرض نہیں، کہ اس کی منی بلا وجہ ہی خارج ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، سارے دن میں ہی ہوتی رہتی، تو اس پر بھی یا دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ خارج ہو جاتی ہے یا 2 دن بعد ہو جاتی ہے، تو اس کو اگر یہ بیماری ہے منی خارج ہونے کی تو اس کی وجہ سے بھی اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ سو کر اٹھنے کے بعد کپڑوں پر تری دیکھنے کے بقیہ 7 صورتوں میں فرض نہیں ہوتا۔ ایک آدمی سو کر اٹھا اور کپڑوں پر تری سی محسوس ہوئی تو اس پر ان 7 صورتوں میں کوئی صورت اگر پیش آ جائے گی تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ وہ 7 صورتیں کون سی سماعت فرمائیے گا۔ نمبر 1، یقین ہو جائے کہ یہ مزی ہے اور احتلام یاد نہ ہو، یعنی کہ رات کو جو خواب دیکھا وہ تو یاد نہیں ہے،
اور یہ یقین ہو جائے کہ یہ مزی ہے. مزی ودی اور منی میں پیچھے سمجھا چکا. دوسری صورت کیا ہے؟ شک ہو کہ یہ منی ہے یا مزی ہے، یعنی کہ یہ منی یا مزی ہونے میں شک ہو اور احتلام بھی یاد نہ ہو. کوئی پتہ نہیں ہے یہ منی ہے یا مزی ہے اور احتلام بھی یاد نہ ہو. نمبر 3، شک ہو کہ یہ منی ہے یا ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو. ٹھیک ہے، منی اور ودی یا منی اور مزی میں شک ہو، یہ دونوں 2 نمبر اور 3 نمبر صورت. نمبر 4، شک ہو کہ یہ مزی ہے یا ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو، یعنی کہ مزی اور ودی کا آپس میں شک ہو کہ یا مزی ہے یا ودی ہے اور احتلام بھی یاد نہیں. نمبر 5، یقین ہو جائے کہ یہ ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو، اس کو پورا یقین ہے کہ یہ ودی ہے اور احتلام بھی یاد نہیں ہے. نمبر 6، یا یاد ہی نہ ہو، یعنی کہ خواب وغیرہ جو دیکھو بالکل یاد ہی کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر غسل واجب نہیں ہوگا. نمبر 7، شک ہو کہ یہ منی ہے یا مزی یا ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو. ہاں، دوسری، تیسری اور 7ویں صورت میں احتیاطاً غسل کر لینا ضروری ہے. دوسری صورت کون سی تھی؟ اس کو شک ہو کہ منی ہے یا پھر مزی ہے اور احتلام یاد نہیں. اور تیسری کون سی تھی؟ شک ہو کہ یہ منی ہے یا ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو. اور 7ویں صورت کون سی تھی؟ کہ شک ہو کہ یہ منی ہے یا مزی یا ودی اور احتلام یاد نہ ہو. ان تینوں صورتوں میں احتیاطاً غسل کر لینا چاہیے. نمبر 8، حقنہ یعنی کہ انما کے مشترک حصہ میں داخل ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا. نمبر 9، اگر کوئی مرد اپنا خاص حصہ کسی عورت یا مرد کی ناف میں داخل کرے تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا بشرطے کہ منی نہ نکلے. امید ہے آج کی ویڈیو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی. اگر سمجھ آ چکی ہو تو دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا اور اس پر عمل بھی کیجیے گا. پھر آخر میں ایک دفعہ عرض کر دوں کہ دین کے مسائل سیکھنے میں، سکھانے میں کسی قسم کی شرم نہیں ہے. ایک ہے دنیا کی شرم اور ایک ہے آخرت کی شرم. اگر ان کو ہم نہیں سیکھیں گے، نہیں بیان کریں گے، نہ بیان کریں گے اور نہ ہم ان کو پوچھیں گے اور سیکھیں گے، تو آخرت کی شرمندگی کا باعث یہ چیز ہمارے لیے بنے گی. اگر یہ مسائل ہمارے علم میں نہیں ہوں گے تو آخرت کی شرمندگی اور ایک دنیا میں تھوڑی سی شرم و حیا ہے. تو آخرت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کو سیکھیں اور ان پر اچھی طرح عمل کریں، کیونکہ طہارت، پاکیزگی جو ہے ہمارے دین کا ابتدائی جزو ہے، بنیادی حصہ ہے. اس کے بغیر ہماری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. تو اگر آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہو تو دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.